نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ پوچھا، استفسار فرمایا صحابہ کرام سے، اتدرون ما المفلس، آیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض فرمایا، المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ اے اللہ کے رسول، ہم تو مفلس اور غریب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ جس کے پاس کوئی مال و متاع ساز و سامان دنیا کا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ساتھ نماز بھی ہو، روزے بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، اور ساتھ میں اس کے ذمے یہ باتیں بھی ہو کہ کسی کو اس نے گالی دی ہو، کسی کی حتک عزت کی ہو، کسی کا مال کایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کو مارا ہو۔ تو یہ آدمی جب آئے گا قیامت کے دن میدان محشر، کہ نیکیاں بھی اس کے ساتھ ہوں گی اور دوسری طرف اس نے لوگوں کو گالیاں بھی دی ہوں گی، لوگوں کا عزت حتک عزت بھی اس نے کی ہوگی، لوگوں کا خون بھی بہایا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھی دنیا میں، جن کی حق تلفی کی تھی، جن کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تھی، ان کے حقوق باقی رہتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اصحاب الحقوق کے گناہ وہ اس کے ذمے اور اس کے گلے ڈال دے گا، اور جب یہ واپس جائے گا تو اس حال میں جائے گا کہ گناہوں کا انبار اس کے اوپر ہوگا۔ میدان محشر یہ نیکیوں کو لے کے آیا ہوگا، لیکن دنیا میں اپنی بدخلقی، بد اخلاقی اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور حق تلفی کی وجہ سے یہ میدان محشر میں اپنی نیکیاں بھی گنوا بیٹھے گا، اور الٹا لوگوں کے وبال، لوگوں کے گناہ، لوگوں کی سزائیں وہ اپنے گلے لے کے یہ روانہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی مفلس ہے۔ مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے کہ جو باوجود نیکیوں کے بھی خالی ہاتھ رہ جائے، جو باوجود نیکیوں کے بھی اپنی نیکیاں اصحاب الحقوق کے حقوق کی ادائیگی میں ادا کر دے، اور الٹا ان کے گناہ اپنے ذمے لے کے اور پھر یہاں سے روانہ ہو جائے۔ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے اگر ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا رویہ اپناتے ہیں، حتک عزت کرتے ہیں، کسی کی بے عزتی و بے احترامی کرتے ہیں،
تو ان سب کا باسپرس ہوگا اور ان سب اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی مفلسی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔